الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو، سارے انسانیت کو جس مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی کے اندر جو چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے جسم کے اندر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو قرآن پاک کے اندر جس کی تفصیل مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس طریقے سے فرمائی کہ انسان کو مٹی سے بنانے کی دلیل اس طرح سے پیش کی کہ آدمی کا جسم جو ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، وہ نطفے سے بنتا ہے، اور عورت کا اور مرد کا جو منی کا بننا ہے، اس کا تعلق خون سے ہے۔ کئی کروڑوں خون کے قطرے بننے سے، اس کے ملنے سے ایک منی بنتی ہے، تو کئی کروڑوں خون کے قطرے بننے کے اندر ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو غذا جاتی ہے، اس سے وہ خون بنتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں جو غذا جاتی ہے، جو ہم پھل استعمال کرتے ہیں، جو ہم اناج استعمال کرتے ہیں، جو ہم گیہوں چاول استعمال کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا زمین سے آتا ہے۔ زمین کے اندر جو ہے ان درختوں کے اور ان پھلوں کے اور ان جھاڑوں کے جڑ زمین کے اندر سے طاقت ان کو ملتی ہے، اور اس کا جو ہے تعلق زمین سے ہے۔ تو مولانا نے بتایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے کیسے اٹھا کر کیسے بنایا۔ اسی لیے سارے جو ہے جو چیزیں زمین کے اندر ہے، جیسے سائنٹیفک الفاظ میں کہا جائے تو آئرن ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے، جتنی چیزیں ہماری اطراف میں ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے جسم کے اندر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو وہ بنایا جو تم کچھ نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے جو ہے اس کو بنایا اور امتحان کے لیے۔ کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو دیکھنے اور سننے والا اس لیے بنایا تاکہ اس کی جو ہے آزمائش کی جائے، اس کا امتحان لی جائے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ ابھی اللہ دیکھتا ہے کہ اب یہ شکر گزار بنے گا، ناشکرہ بنے گا، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو ہے اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ جو ہے چیزوں کے جو ہے دھوکے میں آ جا کر، نظروں کے دھوکے میں آ جا کر اس کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کئی جگہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں۔ علماء کرام جو ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کئی جگہ فرمایا، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ افلا تتذکرون، کیا تم جو ہے سوچ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ کتنے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، کس لیے کہ فرمایا انسان کو ان سارے چیزوں کے ساتھ اس لیے ہی پیدا کیا ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کے اندر اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ اسی لیے اللہ نے خود جو ہے اپنے اندر دیکھنے کو کہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے بہت سے جو ہے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے جسم کے اندر غور کرے، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے چیزیں بنائی ہیں۔ ایک جسم کا جو اعصابی نظام ہے، نرو سسٹم ہے، جس سے آدمی کو جو ہے سمجھ ملتی ہے کہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ لگ گئے تو نرم چیز ہے محسوس ہوتا ہے، سخت چیز ہے محسوس ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آدمی کے جسم کے اندر جو گردوں کا نظام ہے، کڈنیز کا نظام ہے، 2 گردے آدمی کے جسم کے اندر ہے جو صفائی کا کام کرتے ہیں۔ آدمی کے خون کے اندر اس کے کھائے ہوئے چیزیں ہضم ہونے کے لیے، اور ہضم ہونے کے بعد جو بچی ہوئی گندی چیزیں ہیں
اس کا جو فلٹر کرنے والا یہ جو نظام ہے یہ خراب ہو جائے تو لوگ ڈیالسس کے لیے کتنے ہزاروں لاکھوں روپئے لگا کر چند دنوں میں جو ہے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے آدمی کے جسم کے اندر یہ پھیپڑوں کا ہونا، سانس کا اندر جانا اور جو ہے سانس کا باہر آنا، اندر جا رہا ہے تو آکسیجن بن کر باہر آ رہا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر، اس کی صفائی اور اس کا تعلق جو ہے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آدمی کے جسم کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، جو کھانے پینے کے ہضم ہونے کے بعد جو گندا جو ہے خون بنتا ہے، وہ گندا خون آدمی کے دل کے اندر پہنچتا ہے، وہاں سے جو ہے پھیپڑوں کے اندر جاتا ہے، پھیپڑوں کے اندر باہر کی فضا میں سے جو ہوا میں سے آکسیجن آتا ہے اس گندے خون کو صاف کرتا ہے۔ جو خون جو ہے میلا کچیلا تھا پھر اس کو صاف اور شفاف بناتا ہے، اور یہ گندے خون کو کھینچنے کے اندر دل اس کا جو ہے رول ادا کرتا ہے۔ دل جو ہے گندے خون کو پمپ کی طرح کھینچتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پھیپڑوں میں جانے کے بعد اس کی صفائی ہو جانے کے بعد اچھے خون کو پھر پورے جسم کو سپلائی کرنے کے اندر دل خود بخود دھڑکنا اور دل خود بخود گندے خون کو کھینچنا، اچھے خون کو پورے جسم کو جو ہے بھیجنا، یہ پمپ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین قدرت کی نشانی ہے۔ اس کو دیکھنا ہے، اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہے۔ آدمی کا دماغ یہ جو سوچتا ہے، یہ جو سمجھ رکھتا ہے، یہ انسان کے جو ہے جسم کے اندر یہ بہت بڑا رول یہ دماغ کا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح آدمی کے جسم کے اندر جو غدود ہوتے ہیں، جو گلینڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر سے آدمی کے جسم کے اندر ایک طرح کے جو ہے لیکوڈز آدمی کے جسم کے اندر ریلیز ہونا، اور جو ہے اس سے آدمی کو غصہ آنا، کبھی جو ہے آدمی کا موڈ کمزور ہو جانا، کبھی جو ہے پریشان ہو جانا، کبھی غمزدہ ہو جانا، کبھی خوش ہو جانا، یہ جو اندر کے آدمی کے احساسات ہے اس کا تعلق آدمی کے جسم کے اندر آنے والے ہارمونز اور انزائمز کا جو ہے اس کے اندر دخل ہوتا ہے، جس کے بڑھنے اور گھٹنے میں بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے فلانے ہارمون کی کمی ہے اور فلانے وٹامنز کی کمی ہے، فلانے منرلز کی کمی ہے۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے جسم کے اندر یہ چیزیں بنائی ہے۔ اسی لیے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، آدمی کے جسم کو جو ہے کامیاب چلانے کے لیے، آدمی کے جسم کو جو ہے صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے اور کتابوں کو اتارا ہے۔ آخری میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن پاک میرے اور آپ کے اوپر سارے مسلمانوں کے لیے اور بلکہ سارے انسانیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے جو کتاب اتاری گئی ہے، اس میں رہبری ہے، اس میں چلنے کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے سارے جو ہے اطراف کے ماحول کے اندر اور ہمارے اندرونی ماحول کے اندر ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں، کس طریقے سے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، وہ سارے کے سارے اصول ہماری شریعت اور صحابہ اکرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہ سارا جو ہے معاملہ سمجھا دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔